ڈاکٹر صفوان آپ سے ایک فیور چاہیے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ پیچھے پلٹا تھا۔ وہ پیشنٹ کی فائلز چیک کر رہا تھا جب زویا اس کے سامنے ایک فائل لیے کھڑی ہوئی تھی جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کو مختلف انداز میں ملتی۔ کبھی اسے فیور چاہیے ہوتا، کبھی وہ اس کے کیبن میں اس کا بار بار شکریہ کرنے پہنچی ہوتی تھی۔ صفوان کی زیرک نگاہیں یہ سب نوٹ کر رہی تھی، مگر وہ گھر اور ہاسپٹل کے باقی اتنے جھنجھٹ میں پھنسا تھا کہ اسے اس بارے میں مکمل پتہ لگانے کا بالکل وقت نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے میڈیسن الاٹ کرنی ہے، آپ کی پرمیشن چاہیے، یہاں سائن چاہیے تھے۔ یہ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں ہے، HOD سے بات کریں آپ۔ وہ لہجے میں اب کی بار سختی لائے پیشنٹ کی فائلز کی طرف ہی متوجہ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ انسان! وہ دل میں کڑ گئی۔ انہوں نے ہی بھیجا ہے، بس ایک ہی دستخط تو کرنے ہیں۔ وہ اس کی فائل چیک کرتی بازو پر اپنے تراشیدہ سرخ نیل پینٹ سے مزین لمبے ناخنوں والا ہاتھ بھی جما گئی تھی۔ مس زویا، مجھے مشورے دینے سے بہتر ہوگا آپ مریضوں کے دانتوں کے کیڑوں پر فوکس کریں۔ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گیا، اہانت کے مارے اس کے طرز تخاطب پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ صفوان نے آئیبرو جھکائے۔ یہ کل کی آئی لڑکی اس کے سر پر زیادہ ہی ناچ رہی تھی۔ ہر بہانے سے وہ اس کے قریب ہوتے اسے ناگواری دی گئی۔ اوپر سے اس کا ڈھیروں ڈھیر فیشن، اس کا دل چاہتا تھا کبھی اس کی طبیعت وہ خود ہی اچھے سے صاف کرتے، جو سب مریضوں کے لیے ڈاکٹر کی جگہ یہاں ماڈل بن کر آتی تھی۔ دیکھیں میں زویا، میں ابھی بزی ہوں، جائیں یہاں سے۔ اس کے ابھی بھی وہاں کھڑے رہنے سے وہ اب بیزار ہو رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹا پیشنٹ بھی اس کی اتنی عزت افزائی پر بتیسی دکھا گیا تھا۔ زویا نے خود پر بمشکل ضبط کیا۔ میں زویا، آپ نے ابھی تک اس پیشنٹ کو میڈیسن الاٹ نہیں کی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ہاسپٹل کا HOD بذات خود وہاں آ چکا تھا۔ سر، میں نے ڈاکٹر صفوان سے کہا تھا۔ وہ اپنا لہجہ حتی الامکان بہتر بنا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ڈاکٹر صفوان کا منہ ہی توڑ دے۔ یہ کام تو آپ کا ہے سر، میری کیا ضرورت؟ وہ فائل رکھتے ان کی جانب اب مکمل متوجہ ہوا تھا۔ میرے کیبن میں آؤ، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کی سنے بغیر اپنے سنائے جا چکے تھے۔ اس کے کیبن میں سینئر ہونے کے ناطے اسے مجبوراً جانا پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے کچھ پیپرز پڑے تھے۔ بس یہاں دستخط چاہیے تمہارا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمیں جلد اس میڈیکل کیمپین کو چلانا ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے۔ کاغذات کھلے تھے۔ صفوان نے اٹھاتے پڑھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے ٹرانسفر کے کاغذات تھے جہاں میڈیسن کی فنڈنگ کی گئی تھی، جس کے بعد ایک مشکوک میڈیکل کمپنی کی میڈیکل سپلائی کی اپروول تھی۔ چند ڈاکٹرز کے وہ ایز اے اپروول پہلے سائن اس کاغذات پر لے چکے تھے۔ اسے مجتمع ملک اور ناصر کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اس کو مہرہ بناتے یہ میک اپ کی دکان اس کے سامنے کیوں پیش کر رہے تھے۔ بس ایک سائن چاہیے تمہارا یہاں۔ وہ پھر ہاتھ سے اشارہ دستخط والے خانے پر کر گیا۔ میں نہیں کروں گا۔ اس لمحے وہ زویا کو دیکھنے لگا جو اسے نظریں چرا رہی تھی۔ میں مجتبیٰ ملک اور ناصر صاحب کو اس دن ہی منع کر چکا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ڈرگ اتھارٹی کا کام ہے سر۔ ہم کیسے ایک بنا جانچ پڑتال کی کمپنی کو اتنے بڑے ادارے میں اپروو کر سکتے ہیں جہاں لاکھوں لوگوں کی جانیں جڑی ہیں؟ پہلے اس میڈیسن کمپنی کا لیب ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کی تقریر پر بدمزہ ہوا تھا۔ اوہ شٹ اپ صفوان، یہ ان لاکھوں غریبوں کا بھلا ہی ہے، سمجھے تم؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ وہ بے یقین تھا۔ سوری، میں یہ ہرگز اپروو نہیں کروں گا۔ بہت برا پھنساؤں گا صفوان، تمہاری ہر منمانی میں نے یہاں قبول کی ہے۔ وہ حق کی منمانی تھی سر، اس کا لہجہ حتمی تھا۔ میری بات پر انکار سے بہت برا ہوگا۔ تمہارے ساتھ یاد رکھنا صفوان۔ وہ ہر طرح سے اسے نتائج کا ڈراوا دے رہے تھے۔ ان کے لہجے میں کچھ تو تھا جو اسے ایک لمحے کو ٹھٹکا گیا تھا، جیسا کہ وہ اٹھتے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو ٹکائے جھکا تھا، جیسا کہ ایک ایماندار ڈاکٹر کی ایمانداری اس پر بھاری پڑی، اسے کے ثبوت کورٹ میں پیش کر کے۔ میرے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جسے آپ پیش کر سکیں۔ اس کی آنکھیں چشمے میں طمانینت سے مسکرائی تھیں۔ ثبوت بننے میں ٹائم نہیں لگتا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، دین آئی ایم ڈیسپریٹلی ویٹنگ۔ وہ وہاں سے کہتے چلا گیا تھا۔ زویا نے مٹھیاں بھینچی۔ اس کا باپ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ جانتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر پائی تھی جس سے وہ اس سے خوش ہوتے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اس کی ڈھیلی سے سفید ٹی شرٹ میں تھی، اس کے ہی سیاہ ٹراؤزر کو اچھا خاصا فولڈ کیے ہوئے تھی۔ پشت پر بکھرائے لمبے بال ہلکے ہلکے نم اس کے شاور لینے کا بتا رہے تھے۔ بیڈ روم میں موجود ساری بکھری چیزوں کو وہ ترتیب دے چکی تھی۔ اسے لگا تھا یہ منظر یہیں تھم گیا ہے۔ وہ خود کو انتہائی خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ کیا یہ منظر اس کی زندگی میں کبھی آ سکتا تھا؟ دل نے کہا نہیں۔ تصدیق کے لیے وہ جو اب میٹرس پر بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی، اس کے نزدیک جاتے وہ اس کے کندھے کو چھو گئی تھی۔ وہ ایک دم خوفزدہ سی پلٹی۔ زران جان نکال دی میری، ایسے کوئی آتا ہے؟ وہ دھڑکتے دل سے رو دینے کو ہوئی تھی۔ اینا، کیا میں اتنا خوش قسمت ہو سکتا ہوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بھیگے سے نم بال چھوتے ہوئے بے یقینی میں ہی تھا۔ ہاں آپ ہو سکتے ہیں کیونکہ اینا آپ کے ساتھ ہے۔
اس کے یوں بولنے پر وہ اسے شدت سے خود میں سما گیا۔ اینا کو اپنا سانس لینا محال سا لگا۔ وہ کل سے ایسے ہی کر رہا تھا جب سے وہ یہاں کراچی اس کے لیے فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ زران آپ کا کندھا، وہ روحانسی ہوتے مزاحمت پر اتری، وہ نرمی کیے پیچھے ہوا مگر حصار بھی ابھی اس کے گرد قائم تھا۔ آپ یہاں پرسکون ہے نا؟ اس کے شفاف ماتھے پر ہونٹ سبت کیے تھے۔ یہ میرا گھر ہے زران، اسے میں خود سے سنبھالوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ جو کل سے ہر کام یوں کرتے دیکھ کر پینک سا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے گھر کو اس کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، وہ اسی پر صدقے واری تھا۔ پرسوں اس کے باپ کی شرٹ کو ماننے سے انکار کرتے وہ اس سے اسی پل منہ پھیر گئے تھے۔ زران صرف اینا کا فیصلہ چاہتا تھا جس کو وہ اس کے حق میں کر چکی تھی۔ صفوان اور اسما نے اسے پرسوں ہی زران کے بھروسے جہانگیر کی شرائط اور تمام تر انا کو رد کرتے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے اسے بالکل خالی ہاتھ لایا تھا، حتیٰ کہ اس کے وہاں موجود کپڑے بھی وہ نہیں لے کر آیا تھا، اور وہ یہ جہانگیر کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ساری ضروریات خود سے پوری کر سکتا ہے۔ انتہائی نفیس فرنش فلیٹ جو کراچی سی پی یو کے نزدیک تر اس نے چند دن پہلے ہی چنا تھا، جس میں 2 کمرے، لاؤنج، گیلری، کچن اور گیراج کے ساتھ واشنگ ایریا تھا۔ اسے نیوی کی جانب سے اپارٹمنٹ الاٹ ہوا تھا، مگر اس کوارٹر کی حالت اسے اینا کے لیے مناسب نہیں لگی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک پرسکون ماحول سے آئی ہے اور اتنی سیونگز تھیں کہ اچھا رینٹ وہ پے کر سکتا تھا۔ صفوان نے اسے بارہا جو گاڑی ڈرائیور کے ساتھ انہیں بھیجا تھا رکھنے کو کہا تھا، مگر وہ سب کچھ اب خود سے کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنی چند چھٹیوں میں اس کے ساتھ رہتے ہر فکر سے اسے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ یو آر لکنگ ڈیم کیوٹ، اس کے لفظوں میں شدت محسوس کرتے اس نے اپنا حلیہ ہی اب نوٹس میں لیا تھا۔ شاور سے اس کی سفید شرٹ کہیں کہیں سے بھیگی ہوئی تھی، لمبے بال نمی لیے کمر پر بکھرے سے تھے۔ وہ اسے اب گہری نظروں سے اپنے کپڑوں میں دیکھتے پھر سے قریب ہونے لگا۔ زران، وہ اس حلیے میں اب اس کے سامنے انکمفرٹیبل سی ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ جمائے پیچھے کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک رائڈ بک کرتا ہوں، آپ کی شاپنگ اور گھر کی کچھ گروسری کے لیے چلتے ہیں۔ وہ اس کا گریز اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ چینج کر لیں آپ ہی۔ وہ جو سوٹ پہن کر آئی تھی اسے دھو چکی تھی، وہی پہننے کا ارادہ کیے اس کی نظروں سے خائف ہوتی اسے خود کو یوں دیکھنے سے منع کر رہی تھی جو اس پر اپنی پرشوق نظریں جمائے ہوئے تھا۔ گھر بالکل سونا سا ہو گیا تھا۔ جہانگیر ان سے بالکل کٹے تھے۔ اسما نے گھر کے لاؤنج کو دیکھا، انہوں نے بہت سی کوششیں اس گھر کو جوڑنے کی تھی جو ناممکن سی ٹھہری۔ وہ ہمیشہ سے اینا کے لیے زران کو سوچتی تھیں تاکہ ہمیشہ کی طرح ان کی بیٹی بھی اسی گھر میں ان کے سامنے رہے، مگر جہانگیر ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے، اور ہادیہ تو اس کی وجود سے ہی انکاری تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی نم آنکھیں لیے اینا کو یاد کرنے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یہ سب کرنے والی تم اور تمہارا بیٹا ہی ہے۔ اپنے آنسو بہانا بند کرو، وہ خود یہ سب چھوڑ کر تم لوگوں کی شہ پر گئی ہے۔ ان کی آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ کروفر ابھی بھی شامل تھا۔ جہانگیر، وہ ہماری بیٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان کی بے تنائی پر آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ اس لڑکے کو پرورش دیتی، رہنے کو گھر دے دیا، تعلیم دلواتی، اس سے زیادہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اینا کے نکاح میں جلدی تم ماں بیٹے نے کی، جیسے شاہزین کے انکار کے بعد وہ آخری شخص بچ گیا تھا۔ جہانگیر، وہ اس کے نکاح والے دن نہیں آیا تھا۔ جانتے بھی ہیں ایسی چیزوں سے کتنے مسئلے بنتے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ جہانگیر کی بیٹی تھی، زران کی طرح کوئی لاوارث نہیں تھی۔ ہر درجہ غرور ان کے لہجے میں واضح تھا۔ آپ کو کیوں نفرت ہے اس سے؟ زران کا کیا قصور تھا ان سب میں؟ وہ کیسے بتاتے؟ انہیں ان کا بھائی کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے نام اپنی پراپرٹی کر کے آتا جسے وہ کسی بھی طرح بس اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اس کا حق کسی چیز پر نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں اس لیے برداشت کیا تھا کہ ایک دن وہ یہ سب حاصل کر لیں۔ کرتا کیا ہے وہ؟ محض یہ 2 ٹکے کے اخباروں میں اپنی تصویریں چھاپنا۔ شاہزین ایک بہترین آپشن تھا جس کے باپ کو یہ دھمکیاں دے کر آیا۔ نیوی میں ہے وہ، ایز اے سب لیفٹیننٹ۔ صفوان کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگے جو شاید ابھی واپس آیا تھا۔ بتائیں کہ آپ وہ 2 ٹکے کہاں ہیں؟ ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ جس شاہزین کے باپ کو دھمکیوں کے حوالے دے رہے ہیں نا آپ، کرپٹ انسان ہے وہ۔ ابھی اس کے کالے چھٹے کھولے تو وہ جو آپ کے سامنے اتنا تڑ رہا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اور ہاں، اب امید ہے آپ یہ جانے کے بعد اپنے داماد کو عزت سے ہی مخاطب کریں گے۔ مزید میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ باقی کی سچائیوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اگر میں کچھ بولا تو باپ والا لحاظ ہم دونوں میں ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے وہاں رکا نہیں تھا۔ اینا میری بات تو سنیں۔ اتنے مشکل سے وہ گروسری اور اس کی شاپنگ جلدی جلدی کرتا وہاں سے نکلا جو بلا وجہ ہی وہاں چند سیلز گرل کے اسے پہچانتے اس کے ساتھ پکچرز لینے سے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ سامان لاؤنج میں رکھتے اب وہ اس کے پیچھے کچن میں تھا جو منہ بنائے مارون لمبی قمیض ٹراؤزر میں گلے میں دوپٹہ ڈالے خاموش تھی، ساری کچن کی گروسری کاؤنٹر پر پھیلائے ہوئی تھی۔ خود وہ پیاز کاٹتے اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی تھی۔ میری کیپٹن کو اسسٹنٹ چاہیے۔ اس کو پیچھے سے گھیرے میں لیتے وہ اس کے رفلی سمیٹے بالوں کو کھول دینا چاہتا تھا، پر فی الحال کچن میں اس کی مصروفیت کا خیال کیے وہ صبر کر گیا تھا۔
اگر کوئی میری پکچرز جو آپ کے سامنے مانگے پھر؟ اینا کو اس کی گرفت کے ساتھ کان اور کندھے پر گرم سانسیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ اپنے پیٹ پر بندھے اس کے ہاتھ اب سختی لے گئے تھے۔ تو وہ جان سے جائے گا پھر؟ اس کی شفاف گردن پر اپنے لب رکھے اینا کو اس کی بڑھی ہوئی شیو پوری طرح سے چبھی، جو اس کی کہی بات پر اچھے سے ناگواری ظاہر کر گئی تھی۔ خود کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ کیونکہ آپ مرد ہیں اس لیے سب کچھ جائز ہے۔ ان کے لفظ کچھ پل کو گم ہوئے۔ یار اب وہ مجھے جانتی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بلیو می، میں سارے کانٹیکٹ ختم کر چکا ہوں۔ چھری اور پیاز اس کے ہاتھوں سے رکھواتے وہ اس کا رخ اپنی جانب کرا گیا، جس کی آنکھیں پیاز سے سرخ سی ہوئی پڑی تھیں۔ کہتی ہیں تو بیڈ روم میں اپنا شوٹ کریں ایک؟ آنکھ دباتے وہ بے باکی پر اترا۔ اینا سرتا پیر سرخ ہوئی تھی۔ بتائیں؟ کندھا دکھ جائے گا زران۔ چھری والے ہاتھ کٹنگ بورڈ پر دوبارہ چلتے، فی الحال اسے خود سے دور کرنے کی مزاحمت پر اسے اس کی بھی فکر تھی۔ میں مینیج کر لوں گا۔ اسے اپنی جانب گھماتے کمر کاؤنٹر سے لگائے، اس کے چہرے پر جوڑے سے نکلی لٹیں اس نے کان کے پیچھے اڑی سی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے؟ اس کی زبان پل میں ایسی قربت پر گنگ ہو چکی تھی، چہرہ پل پل میں رنگت بدلنے لگا۔ تب شوہر بھی تو نہیں تھا نا؟ اب تو آپ ہر معاملے میں چوز کر چکی ہیں مجھے۔ اس کی نظریں اس کے سرخ ہوتے چہرے سے گلابی لبوں پر ٹھہریں۔ میں نے نہیں کیا، آپ نے زبردستی کیا سب۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے نکالتے لفظوں کا چناؤ بھول گئی تھی۔ زران کی شوخی اسی پل اڑن چھو ہوتے گرفت فوری سے ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جھانچنے لگا۔ اینا آپ یہاں کیوں آئی ہیں پھر میرے ساتھ؟ وہ دیکھ رہی تھی زران کا لہجہ یکدم بدلتے، اس میں اب غصے کی رمق تھی۔ بابا جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکتی تھی میں۔ آپ تکلیف میں تھے زران، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ زران نے حیرت سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ تو زران کا وجود آپ کے لیے پھر بھی ارزائی ہے؟ جیسے سب سمجھتے ہیں ویسے ہی بالکل رائٹ؟ وہ بے یقین ہوا۔ مت بولیں، آپ نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا تھا۔ آپ نے بھی یہ نکاح احسان مندی میں ہی کیا ہے۔ شاہزین نے چھوڑا تو آپ نے اپنا لیا۔ وہ جتنا ششتر ہوتا کم تھا۔ پل میں سارے پچھلے پل وہ زائل کیے، وہ اسے اسی نکاح کے جھگڑے والی جگہ پر لے آئی تھی۔ جانتی ہیں اس نکاح کے احسان کی سچائی؟ اس کے کندھے جھنجھوڑتے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اینا کو اپنے کندھوں میں انگلیاں دھستی تکلیف دے گئی۔ آپ کے بھائی پر گولی چلائی تھی اس شاہزین کے باپ کے ساتھ ملے شخص نے۔ گولی؟ وہ لفظ گولی پر اٹکی۔ ایک کرپٹ انسان ہے اس کا باپ۔ بتائیے یہ سب جانتے کیسے دھکیل دیتا اس جہنم میں آپ کو؟ چلا گیا تھا میں آپ کی زندگی سے۔ شاہزین کو اچھا شخص سمجھتے، کیونکہ میں اچھے سے واقف تھا آپ کے والد اور خالہ کبھی بھی میرا رشتہ آپ کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ کیسے آپ کی محبت کو اس دوران میں بڑھاوا دیتا، بتائیں مجھے۔ اینا کو سچائی کا رخ وہ اچھے سے دکھا گیا تھا۔ زران میری بات میں بس۔ اینا نے خالی کچن دیکھا جہاں سے وہ اس سے ناراض ہوتے جا چکا تھا۔ یا اللہ، کہاں کی بات کہاں چلی گئی ہے؟ اینا نے اپنا سر تھاما تھا۔ چند پل اسے سوچتے وہ سارے خالی کیبنٹ میں سامان رکھنے لگی۔ ڈنر کے لیے وہ گروسری میں لائے ہوئے چاول اور مکسڈ ویجیٹیبل کاٹنے لگی تھی تاکہ وہ چائنیز بنا سکے۔ اسما کی وجہ سے وہ ملازم ہونے کے بعد بھی اچھے سے کوکنگ سے واقف تھی۔ وہ کھانا بھی بنا چکی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیٹ 4 کرسیوں والے ڈائننگ پر جو برتن وہ لائے تھے اس میں سے پلیٹس، چمچ اور گلاس دھوتے ٹیبل پر سیٹ کیے۔ ایک نظر بیڈ روم پر ڈالی جو بند تھا۔ گہرا سانس کھینچتے وہ زران کو منانے کمرے میں ابھی جاتے کہ باہر کا دروازہ نوک ہوا۔ زران دروازہ نوک ہو رہا ہے۔ وہیں سے 3-4 آوازیں دیتے وہ اس کے نہ آنے پر دروازہ کھولنے خود ہی جاتی جب وہ باہر آ چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ آپ کون آ سکتا تھا یہاں؟ اینا آنے والے کا سوچتے کچن سے ٹرے میں چاول ڈالنے چلی گئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ سامنے موجود شخص کو دروازہ کھولنے کے بعد پاتے وہ شدید حیران ہوا تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ آپ غالباً اندر ہی ہیں۔ زران نے حتی الامکان لہجہ درست رکھا تھا۔ بازو کیسا ہے تمہارا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے اندر آیا تھا جہاں وہ لاؤنج میں ایک پیاری سی کم عمر لڑکی کو بھی دیکھتے حیران ہوئے۔ اینا نے ایک سوبر سے شخص کو گہرے نیلے رنگ کی شلوار سوٹ میں اپنے لاؤنج میں دیکھا تو دوپٹہ سر پر درست کرتے وہاں موجود ہونے پر ان سے سلام لے گئی تھی۔ وہ اس کے سر پر پیار دینے کے ساتھ حیران بھی تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ ششو پنج میں ہوئے۔ بیوی ہے میری، مختصر سا جواب دیتے وہ انہیں لاؤنج میں صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ کیا اتنا کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا اور وہ ناواقف ہی رہے تھے؟ سر آپ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ کھانا بھی بس تیار ہی ہے۔ وہ اینا کو ڈائننگ پر کھانا لگاتے دیکھ چکا تھا۔ اس لمحے وہ اس شخص کے ساتھ محبت کا صبر سے ثبوت دے رہا تھا۔ مجھے بس میرا بیٹا چاہیے، مصطفیٰ جہاں زیب۔ سامنے صوفے پر بیٹھے زران کے حرکت کرتے گھٹنے یکدم ہی رکے۔ وہ محض جان بوجھ کر بولے تھے، کیا یہ سچ تھا؟ سوری سر، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ شدت جذبات سے بھنچے ہوئے لبوں کے ساتھ ہی رہا۔ مصطفیٰ جہاں زیب، صاف لفظوں میں پوچھتا ہوں میری بیوی کی تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنی جیب میں سے اس کے والیٹ میں ہمیشہ رہنے والی تصویر نکالتے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ زران ضبط کیے بیٹھا رہا۔ یہ تصویر شاید جو حادثہ پیش ہوا تھا اس وجہ سے ان کے پاس جا چکی تھی۔ مصطفیٰ جہاں زیب
اس کے پہلے دن پروفائل پر پڑا گیا نام، بار بار پورا نام دہرا رہے تھے تاکہ جو انہیں اندیشہ تھا وہ سچ ہو جائے۔ کسی کی چیزیں اس کی اجازت کے بغیر لینا آپ کو ایک غیر اخلاقی حرکت نہیں لگتا؟ سر آپ اب کمانڈر ہیں تو اس کا مطلب آف ٹائم میں بھی مجھ پر اپنی پوسٹ کے دبدبے سے میری چیزوں کو بنا اجازت چھوئیں گے؟ مصطفیٰ اب مکمل حواسوں میں آتا کندھے کی ٹیس پر سرخ آنکھیں لیے اٹھتے ان کے روبرو تصویر ٹیبل سے اٹھا چکا تھا۔ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ بس اتنا بتا دو مجھے، کیا لگتی ہے یہ عورت تمہاری؟ وہ مقابل اٹھتے اس کی خاموشی پر اس کی ٹی شرٹ کا کالر جھنجھوڑ گئے تھے۔ اینا اونچی آوازوں پر وہاں خوفزدہ سی آئی، زنان آنکھوں سے اسے جانے کا بول چکا تھا۔ آپ یہ حق نہیں رکھتے سر، بہتر ہے یہاں سے جائیں۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ اپنی ڈائری میں یہی سمجھایا ہے کہ آپ کی عزت کروں، بھلے آپ ان کی نظر میں زندہ نہیں تھے۔ زران ان کے ہاتھ ہٹاتے دروازے کی جانب اشارہ کر گیا۔ یہی تمہاری ماں ہے نا؟ تصدیق تکلیف کے ساتھ خوشگوار بھی تھی۔ اوہ میرے خدایا، مصطفیٰ جہاں زیب، میرا بیٹا، میرا شک وہم سب ٹھیک ثابت ہے۔ کچھ تو رشتہ محسوس ہوتا تھا مجھے، کوئی تو تعلق، کنیکشن، تمہاری تکلیف، بیزاریت پر، سب پر۔ وہ نم آنکھیں لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی ہم رنگ ڈارک گرے رنگ کی آنکھیں دیکھنے لگے۔ اسے 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی وجود، وہ ان کا ہی تو عکس تھا۔ وہ اس کے ہر تاثر سے آری وجود کو بھینچنے کو بےتاب ہوتے آگے بڑھے جب وہ ہاتھ سے پرے کر گیا۔ سر شاید آپ نے سنا نہیں، مجھے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں بنانی۔ آپ کا اور میرا تعلق محض سر اور میرا آپ کے انڈر ملازم ہونے کا ہی ہے۔ وہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کرتا شدید تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ان کی رات کے سناٹے میں بحث پر اینا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ دبائے یہ سب سن رہی تھی۔ مصطفیٰ بیٹے ایک بار، میرا کوئی باپ نہیں ہے، پلیز لیو، جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہتا کوئی تماشا بنے۔ اچھا بس مجھے اپنی ماں کا پتہ بتا دو، پل پل تڑپاؤں میں اپنی مہرین کے لیے، کہاں نہیں ڈھونڈا، اتنا تو بتا دو کہاں ہے وہ؟ وہ ان کو دیکھتے خاموش ہوا۔ وہ پھر سے تڑپتے پوچھنے لگے تھے، کہاں ہے میری مہرین؟ وہ بارہا مہرین دہراتے اسے زہر لگ رہے تھے۔ مر چکی ہے میری ماں، آج سے 21 سال پہلے، سن لیا، اب جائیں یہاں سے۔ کتنی آسانی سے بولتے وہ انہیں زلزلوں کی زد میں چھوڑتے باہر کا راستہ دکھا گیا تھا۔ جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہتا میں آپ سے کوئی بھی بدتمیزی کروں، بہتر ہے مجھ سے یہ رشتہ داریاں دوبارہ مت نکالیے گا۔ مصطفیٰ وہ بے بس ہوتے پھر سے نزدیک ہوئے۔ اینا ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دینا، اینا کو حکم دیتے وہ انہیں تنہا چھوڑ کر لاؤنج سے اندر کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ ٹوٹے بکھرے سے بے یقین سے باہر نکلے کیونکہ وہ مزید سوال جواب پر روکتے دروازہ بند کر گیا۔ جہاں زیب کے وجود میں صرف اس لمحے بے بسی تھی، عمر کا ایک حصہ مہرین کی یاد میں گزارا تھا، جہاں ہر درجہ اس کو یوں اپنا کر پچھتاوا بھی تھا۔ ان کی ماں نے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ان سے جھوٹ بول کر چھینی تھی۔ وہ اپنی مشن پر ہی تھے جب مہرین کو وہ اس گھر میں پتہ نہیں کیوں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی ماں تو پہلے اس بے جوڑ پسند کی شادی کے خلاف تھی، اس لیے ان کے جاتے ہی وہ مہرین کو بے گھر کر گئی تھی۔ اپنے آخری وقت میں ساری اولادوں کے گھر بسے دیکھنے کے بعد وہ جہاں زیب کو تنہا دیکھتے خود پر کافی شرمندہ تھیں اور معافی مانگتے ایک آخری دردناک حقیقت سے واقف کر کے گئی تھیں، جہاں وہ یہ بتا چکی تھی کہ مہرین کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ انہوں نے الزام دیتے اسے اس گھر سے خود نکالا تھا۔ وہ 5 سال بعد اسی امید سے فیضان کے ساتھ واپس آئی تھی، مگر انہوں نے اسے پھر سے جہاں زیب سے نہیں ملنے دیا تھا بلکہ اس کی اولاد کو بھی نہیں اپنایا تھا۔ وہ اتنی خود غرض ثابت ہوئی تھی کہ جہاں زیب کو مہرین کی نظر میں مردہ قرار دے گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہے آنٹی، کچھ تو خدا کا خوف کریں، مجھے میرے شوہر کا ایک بار پتہ بتا دیں، میں نے کسی سے ناجائز تعلق۔ وہ عورت روتے سامنے موجود عورت کو یقین دلا رہی تھی، ساتھ موجود 5 سال کا بچہ ڈرا سہما اپنی ماں کی انگلی پکڑے تھا۔ مجھے ان کا کچھ نہیں پتا، یہ 5 سال ہونے کو ہیں، یہ آپ کا پوتا آنٹی، آپ کے بیٹے کی اولاد۔ مصطفیٰ جہاں زیب، آپ کے جہاں زیب کا بیٹا مر چکا ہے، ہمارا بیٹا 3 سال پہلے، ہم کیسے مان لیں کہ اس کی اولاد ہے؟ دیکھیں میں اب تک آپ کے بزرگ ہونے کا خیال کر رہا ہوں۔ فیضان جو اس کے ساتھ اتنے دور تک یہاں پاکستان آیا تھا، بمشکل اس نے یہ گھر ڈھونڈا۔ وہ مہرین کا رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے 5 سال اس نے جس تکلیف سے بیرون ملک گزارے، شدید محنت کے ساتھ گزارے تھے، وہی جانتا تھا۔ ایک سنگل پیرنٹ بن کر اس نے زران کو سنبھالا تھا۔ مہرین اس کی بہترین دوست کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی یک طرفہ محبت بھی تھی، مگر وہ یہ بات اسے کبھی نہیں بتا پایا تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہ صرف چاہتی تھی بلکہ اپنی پڑھائی کے دوران کورٹ میرج کر کے غلط قدم بھی اٹھا گئی تھی۔ یہ خفیہ شادی سے اس کے گھر والے اسے دوران جہاں زیب کے ساتھ رخصت کر گئے تھے، مگر ان کے نیوی فورس واپس جانے کے بعد اس کی ماں انہیں اسے گھر سے نکال چکی تھی۔ اب 5 سال بعد وہ ایک مبہم امید کے ساتھ پاکستان واپس آئی تھی۔ وہ انہیں ہر طرح صفائیاں دے رہی تھی جو ان کی نہ سنتے مصطفیٰ جہاں زیب کے وجود سے انکار کر چکی تھی۔ ہمیں نہیں پتا بی بی، کسی بھی راہ چلتے بچے کو اٹھا کر تم ہمارا کہہ رہی ہو، کیا پتا کہ اسی کی اولاد کو جو تمہارے ساتھ کھڑا تمہاری صفائیاں دے رہا ہے، اور کیا پتا کہ اپنی جان چھڑوانے کو اس بچے کو ہمارے سر تھوپ رہا ہو۔
وہ زیرک نگاہیں فیضان کی جانب اٹھا گئی تھیں. جس کے ساتھ آئی ہو کیا پتہ اسی کے بچے کو تم ہم پر مسلط کر رہی ہو. وہ زلزلوں کی زد میں آئی یہ تہمت رہ گئی تھی. فیضان کی نظریں شرم سے جھکیں. وہ مہرین کا متغیر ہوتا چہرہ دیکھنے لگے. شاید ماں باپ کی مرضی کے خلاف وہ اس شخص کو چن گئی تھی جس کی زندگی اور آنے والے حالات کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا. اسے ادراک ہوا ماں باپ کا دل دکھانا شاید اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ آج اس کی اولاد کو نام دینے سے انکار کیا جا رہا تھا. اور یہاں زران آج اس کی دادی کی اس بے حسی پر اپنا آخری سہارا اپنی ماں بھی گنوا چکا تھا. زمیشہ فون سکرول کر رہی تھی جب صفوان کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ اپنا اوور آل بیڈ پر پھینک چکا تھا. وہ فون رکھتی اب اس پر اپنی توجہ مرکوز کر چکی تھی جو اسے غصے میں لگا. وجہ وہ اپنی چیزوں کو سمیٹنے کے بارے میں خپتی ثابت ہوا تھا پھر چاہے جتنی مرضی تھکاوٹ کیوں نہ ہو. کیا ہوا صفوان؟ وہ ڈریسر کے سامنے گئی جہاں کھڑا وہ اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول رہا تھا. ہاسپٹل میں کیسا دن تھا؟ ٹھیک تھا سب؟ اس کی اتاری گلاسز ڈریسر سے اٹھاتی اس کی کور میں رکھتے وہ اس کی بکھری چیزیں ساتھ ساتھ اب خود سے سمیٹ رہی تھی. اسٹرانگ سی کافی اور سر درد کی ٹیبلٹ چاہیے ہمیشہ. میں شاور لے لوں؟ اس کی باقی باتیں نظر انداز کی اب اپنی سناتے کبرڈ کی جانب چلا گیا جہاں وہ اس کے نزدیک پھر سے جاتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی. پہلے کھانا، کافی نہیں ملے گی؟ اچھا دیکھ لینا جو بھی. زمیشہ نے نوٹس کیا اس نے کافی بقول اس کی سوتن کو اگنور کیا. یقیناً وہ پریشان تھا. کچھ ہوا ہے ہاسپٹل میں؟ اوکے ہے سب؟ آپ بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن بیوی تو ہوں نا. پریشانی تو بتا سکتے ہیں. اسے ہاسپٹل کا پریشر یاد آیا پر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. شاور لے لوں؟ ابھی مجھ سے میڈیسن کی آتی اسمیل تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گی. اس کا قریب ہونا وہ کس رنگ میں لے کے آتا. زمیشہ نے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہوتے محسوس کیا. اس گھر میں صرف میشا اور اسما یہ دو ہی اسے سکون کی وجہ لگتے تھے. باقی سب تو زران کو ڈیگریڈ کرنے میں اب مزید لگ چکے تھے. اوکے فریش ہو جائیں میں کھانا لگاتی ہوں پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں. وہ واش روم کی جانب چلا گیا. وہ نیچے کچن میں جاتے کھانا گرم کرنے لگی تھی. لاؤنج سناٹوں میں ڈوبا. اس نے اسما کو پریشان سا دیکھا جن کی آنکھیں نم تھیں. اماں؟ وہ ان کی جانب آئی تھی. زمیشہ میرا دل پھٹ جائے گا مگر میری بیٹی کا باپ اس بات کو نہیں سمجھتا. اسے صفوان کے موڈ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا. آپ پریشان نہیں ہوں سب ٹھیک ہوگا. زران بھائی اینا سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں. ماڈلنگ فوٹو شوٹ بس ان کا شوق تھا. پریشان نہیں ہونا آپ نے. اس کا خیال رکھ لیں گے. وہ ملازمہ کو کھانے کا کہتی خود انہیں اٹھاتے کمرے میں چھوڑنے تک چلی گئی. صفوان سیاہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں نیچے آتا یہ سب دیکھتے بیزار موڈ میں پہلے سے کافی بہتری محسوس کر گیا تھا. ہادیہ اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی. زمیشہ کا اسما کا خیال رکھنے پر یہاں انہیں اچانک سے ایک بیٹی کی کمی فیل ہوئی. حالانکہ زمیشہ وہیں ان کے پاس تھی اور وہ ان کا خیال بھی کرتی تھی مگر پھر بھی وہ اب انہیں پرائی سی لگتی تھی. گھر میں عجیب بیکلی سی چھائی تھی. وہ مانے یا نہ مانے پر کمی تو وہ کوئی محسوس کر رہی تھی. صفوان ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں ملازمہ کھانا لگاتے جا چکی تھی. وہ فون پر کل کا اسکیجول دیکھنے لگا جہاں اسکرین پر اینول ڈنر کا نوٹیفیکیشن ابھرا ہوا تھا. ابھی وہ اسے پڑھ ہی رہا تھا جب زمیشہ وہاں آئی. کل ڈپارٹمنٹ کے سینئرز کا اینول ڈنر ہے. اچھی سی پیاری سی ریڈی رہنا. اوکے؟ زمیشہ نے نوٹ کیا. پہلے سے اس کا موڈ اب فریش سا تھا. میرے زیادہ تیار ہونے سے زیادہ آپ کی تیاری ضروری ہے. خام خواہ لوگ آپ کو میرے ساتھ دیکھتے انکل کہیں گے پھر. وہ مسکراہٹ دبائے بولی. وہ پہلے سے اب نظروں میں نظریں ملائے جواب دینے لگ گئی تھی. چلو تم پیاری لگو یا میں بات تو ایک ہی ہے. وہ کندھے اٹکا گیا. زمیشہ نے کھانا اس کے پلیٹ میں ڈالتے اس کا جملہ سنا. جہاں زیب کے جانے کے بعد زران نے کھانا ٹیبل پر آرام سے کھایا جیسے کچھ پل پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اینا کے ذہن میں بہت سے سوال تھے پر زران کی مسلسل چھپی اسے ٹیبل پر کچھ بھی بولنے سے باز ہی رکھے تھی. جیسے ہی وہ سب سمیٹتے بیڈ روم میں واپس آئی وہ اس کا ناپسندیدہ عمل بخوبی انجام دے رہا تھا. اینا نے قدم بیڈ روم میں موجود ڈبل سیٹر صوفے کی جانب بڑھائے. گہرا سانس کھینچتے وہ اس کے سر پر کھڑی تھی. زران نے دھواں اڑاتے سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہ میرا بیڈ روم ہے. دوبارہ یہاں پر یہ حرکت نہیں چاہیے. اپنے ایسے شغل اس گھر سے باہر انجام دیں. وہ سگریٹ لبوں سے کھینچتے پچھلے بار کی طرح ایشٹرے میں بجھا گئی. اگر آپ چاہ رہی ہیں فی الحال میں آپ سے کوئی بحث نہ کروں تو جائیں یہاں سے. وہ دوبارہ سے سامنے پڑی شیشے کی میز سے سگریٹ کی ڈبی اٹھا چکا تھا تو اینا نے پھرتی سے اٹھاتے روم میں موجود ڈسٹ بن میں تمام تر ڈبی خالی کر دی تھی. زران کے اندر موجود لاوا جسے وہ سگریٹ سے بجھانے کی صحیح میں تھا وہ ساری ڈبی کیوں پھینکتے اس کے دبے غصے کو ہوا دے چکی تھی. چاہتی کیا ہیں آپ؟ اینا کے سر پر پہنچتے وہ انچ بھر کا فاصلہ ختم کیے خود کی مٹھی بھینچ کیا تھا. وہ اسے اپنے فی الحال الجھے سرد رویے سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. آپ کے سارے دکھ ساری باتیں جاننا. اس کی سرمئی آنکھوں کو غصے اور سگریٹ سے سرخ ہوتا دیکھ کر وہ ہمت مجتمع کیے اس کی روبرو ہی رہی تھی. دکھ ریلی؟ ابھی کچن میں آپ زران کی اہمیت واضح کر چکی ہیں پھر یہ ڈرامہ؟ وہ تنزیہ ہوا. بہتر ہے دوسرے کمرے میں چلی جائیں. ابھی میں کسی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اسے پیچھے دھکیلتا جب وہ اس کی ٹی شرٹ ہمیشہ کی طرح مٹھیوں میں لے گئی. مجھے اس لیے لائیں آپ؟
وہ دور دھکیلنے پر اپنی بات بھلائے سوالیہ ہوئی تھی۔ زران نے اگلے پل اس کی اپنائی حرکتوں سے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے ایک ہی جھٹکا دیتے وہ اپنے چہرے کے مقابل کرتا چکا۔ اینا کی آنکھیں پھٹنے کو ہوئیں۔ اسے یہ امید اس وقت اس سے بالکل نہیں تھی۔ اپنا قریب جانا اتنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ اس کے بالوں کو انگلیوں میں الجھاتے اپنی تمام تر تکلیف اس میں پل میں انڈیل چکا تھا۔ سگریٹ کے جان لیوا اسمیل سے اینا کے ہاتھ اس کے چہرے پر ٹھہرتے پرے کرنے کو ہوئے تھے۔ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لائے اپنی منمانی پوری کرتے وہ اسے پیچھے موجود بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ کہا تھا نہ جائیں یہاں سے۔ اس کی گہری سانسیں لینے پر اس نے ایک جتادی نظر ڈالی جہاں وہ اپنے لب ہتھیلی سے سرسری رگڑتی اس کی آنا کو اگلے ہی پل میں بری طرح جھکا گئی تھی۔ نفرت ہوئی ہے میرے لم سے آپ کو جو یوں مٹا رہی ہیں اسے، وہ غصے سے حد درجہ بلند آواز میں بولتے سارا پچھلا پل 1 منٹ میں زائل کر گئی۔ اینا نے اس کی غلط فہمی پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ اسے کیا کہیں۔ دوبارہ قریب مت آئیے گا اب میرے دکھ جاننے، ورنہ اپنے باپ اور خالہ کی طرح اسی طرح آپ کو بھی مزید نفرت ہوگی۔ زران نہیں۔ وہ فوری بیڈ سے اٹھتی اس کے دور ہونے پر ہاتھ تھام چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا زران، آپ کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ ایڑیوں کے بل اس کے قد کے برابر اونچا ہوتے اس کی شیف زدہ کال اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی تھی۔ وہ بس اس کی ساری الجھنیں آج سننا چاہتی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں کے نرم لمس پر اس کی یہ پھر سے اپنی اپنائی نزدیکیاں دیکھیں۔ اینا میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، فی الحال میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مجھ سے دور رہیں۔ وہ بے خود سا اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تو نہ رہیں آپ۔ اس کی بات پر وہ میچھی آنکھ کھول گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے مس ہوتی عجیب بے چین کر گئیں۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زران کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگتے اس کے وجود پر مضبوطی کر گئے تھے۔ جانتی ہوں۔ اپنی پیش قدمی کرتے وہ زران کی گردن میں دونوں بازو حمال کر چکی تھی۔ وہ چند پل اس کو جانچتا رہا۔ اپنی سنبھل سے وہ خود ہی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ترس کر رہی ہیں؟ نرمی سے فاصلہ مٹاتے وہ اسے خود کے مزید قریب کر گیا۔ اگر یہ ترس ہوتا تو میرا اظہار آپ سے پہلے کبھی نہ ہوتا جب مجھے دھتکارتے تھے۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ بس اب اس کے سارے خدشے دور کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں سے جب دوبارہ جوائننگ دوں گا۔ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے دیکھا جو اس کی کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرتے چلے گئے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ساری زندگی پھر زران کے نام پر گزار دوں گی، یہ کہتے دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کی اس قدر پیش قدمی پر صبر کے ساتھ ضبط توڑتا نرمی سے اسے بازوں میں بڑھتے بیڈ تک لایا تھا۔ چند لمحے پہلے آیا طوفان وہ سب فراموش کر چکا تھا۔ رات کے اندھیرے سناٹے میں ہر سرگوشی میں اینا کے بے حد قریب ہوتے وہ اپنی ساری تکلیفوں سے بتاتا چلا گیا۔ اینا، میں اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہوں، حرام نہیں، مجھ سے کبھی نفرت مت کیجیے گا۔ اپنی گردن اینا کو نم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے آنسو تھے جو اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ کبھی بھی نہیں زران۔ اینا کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ان کی اتنی نزدیکی میں بھی وہ اسے نفرت کا ذکر کر رہا تھا۔ اینا کی اسے خود سپردگی اس پل اسے ساری فکروں سے آزاد کرتی چلی گئی۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے اس میں گم ہوتی، بس اس کو کسی طرح سے سمیٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ سارا غبار نکالتے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے پرسکون سا سو چکا تھا۔ اینا کے ہاتھ مسلسل اس کے بکھرے بالوں میں چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی انگلیاں پھیرنا روکتی وہ نیند میں پھر سے اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ دیتا کہ تو طے تھا وہ پتہ نہیں کب تک جاگنے والی تھی۔ وہ میرا باپ تھا جو مجھے پچھلے 3 مہینوں میں نہیں پہچان سکا۔ اب میری ماں کی تصویر دیکھتے اسے ان کا یاد آ گیا۔ میری ماں نفرت سے منع کر کے گئی تھی، مگر میں اس شخص کو ایک پل میں معاف بھی نہیں کر سکتا جو ناکردہ طعنے میں باپ کے ہوتے آپ کی فیملی اور لوگوں سے سنتا آیا ہوں۔ اینا نے اسی کی گرفت میں اس کو دیکھا جو آنکھیں موندے اب پرسکون سا تھا۔ گزرے پلوں میں وہ بچپن سے لے کر اب تک کی تکلیف کی تنہا انتہا اسے بتاتا رہا تھا۔ وہ اتنی تکلیف میں رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی زندگی کے سارے پل واپس مڑ جائیں اور وہ اس کے سارے غمزدہ پل کسی طرح خود میں سمیٹ لے۔ شاید یہ اس کی بے پناہ محبت تھی جس زران کے لفظوں والی تکلیف بھی اینا کو محسوس ہو رہی تھی۔ I want a family with you، جس میں آپ سب آپ کی طرح زران سے بس محبت کریں، نفرت نہیں۔ اس کی آخری بات سوچتے اس کی گرفت میں ہی اونچا ہوتے اس کی بند آنکھوں کو وہ نرمی سے چوم گئی تھی۔ بس لمحے پرسکون سا سوتے اس میں اپنے سارے غم انڈیل چکا تھا اور وہ جانے کب تک بس اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔